نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اللہ کا رسول تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ کیونکہ آج کل کے دور میں بڑے حالات خراب ہیں کہ مرد کو عورت کا پتہ نہیں اور عورت کو مرد کا پتہ نہیں۔ اکثر مردوں کی زندگی باہر ہی گزرتی ہے، گھر کے حالات کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اللہ کا رسول تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے عورت کے 5 حقوق لکھے ہیں جو مرد کے ذمہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو باہر کے جتنے کام ہیں وہ مرد اپنے ذمے لے، تاکہ عورت کو باہر نہ جانا پڑے۔ اور مجبوراً عورتوں کو باہر جانا بھی پڑتا ہے، لیکن بغیر مجبوری کے اگر عورت باہر جاتی ہے تو یہ عزت کی بات نہیں ہے، یہ عزت کی بات نہیں ہے۔ اس میں مرد کی بھی بے عزتی ہے اور مسلمان کی شان سے بھی بالا تر ہے۔ تو اس لیے مرد باہر کے کام کریں، عورت اندر کے کام کریں، گھر کے کام کاج کو سنبھالیں۔ دوسری بات فرمائی کہ مرد عورت کو اس کا جو دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دین کے احکامات ہے، اس کو سکھانے کا خود اہتمام کرے۔ لیکن آج کل کے دور میں تو مرد کیا سکھائے گا؟ مرد تو خود ہی دین سے نا آشنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دین کا کیا ہوتا ہے، تو عورت کو کیا سکھائے گا؟ بلکہ آج کل کے دور میں تو عورتیں اللہ پاک نے ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ مردوں سے بہتر دین جانتی ہیں، لیکن پھر بھی مرد کے ذمہ ہے کہ عورت کو اس کا دین اس کے گھر کے اندر اس کو مہیا کرے اور اس کو دین سمجھائے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن میں یہ فرمایا کہ عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ان میں سے ایک عورت اپنے خامد کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ جس خامد نے اپنی ضروریات تو پوری کی لیکن عورت کو دین نہ سمجھایا۔ تیسری بات فرمائی کہ اس کو رزق حلال کھلائے، حلال کمائے، حلال کھلائے۔ اگر اس نے رزق حلال کا اہتمام نہ کیا، رزق حلال نہ کمایا، رزق حرام کھلایا، تو اس کا اثر بہت برا ہوگا۔ حلال کھلائے گا تو برکتیں آئیں گی، حرام کھلائے گا تو دنیا میں ذلیل ہوگا، اور آخرت میں جتنا وہ جسم حرام رزق سے جو جسم پلا ہوگا اس کو جہنم میں پگھلایا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت پر ظلم نہ کرے، کیونکہ یہ عورت اس کے پاس امانت ہے۔ کبھی کسی کے گھر میں تھی اور انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کیا، پال پوس کے اس کے حوالے کیا، بنا سوار کے اس کے حوالے کیا۔ اب یہ ایک امانت دی اس کو، اور جیسے انہوں نے اس امانت کو سنبھالا ہوا تھا، اس کے لیے اب اس کا بھی حق ہے، جب انہوں نے اس کو دی تو اس امانت کو سنبھال کے رکھے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے،
اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ عورت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، پیار محبت سے پیش آیا جائے۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، عورت سے کوئی غلطی ہو گئی اور مرد کو ناگوار گزری، بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے جو برداشت سے باہر ہوتی ہے، جب برداشت سے باہر ہوتی ہے تو مرد اس پر بہت کچھ کر گزرتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جب اس سے ایسی کوئی بات ہو جائے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے گا۔ جب لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے گا تو بات دور تک چلی جائے گی، بلکہ خاندان آپس میں ٹوٹ جائے گا۔ اور شیطان کی تو محنت ہوتی ہے، شیطان یہاں خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں اور مرد اپنی بیوی کو فارغ کر دیتا ہے تو شیطان اس کو شاباش دیتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے دو کو نہیں توڑا، تو نے پورا قبیلہ توڑ کے رکھ دیا۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ہاں، کیونکہ عورت بھی ایک انسان ہے، جیسے مرد اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ عورت میری خدمت کرے، ایسے عورت کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، اس کی گھر کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب تشریف لے جاتے تو ہماری ماؤں کے ساتھ ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، بعض دفعہ کہ جھاڑو اگر دے تو جھاڑو دے دیتے، اپنا جوتا خود سی لیتے، کپڑے دھو لیتے۔ تو یہ ضروری ہے، عورت ہمارے لیے کوئی نوکرانی نہیں بن کے آئی۔ ہاں، اگر وہ خدمت کرتی ہے تو یہ اس کے اعلیٰ اخلاق کی بات ہے، کیونکہ ہم اس کو نوکرانی بنا کے نہیں لائے، وہ تو شہزادی ہے، اس کے حقوق ہیں۔ جب ہم اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔